السلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جی ہاں، بالکل پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ یقین کریں یہ پوری ویڈیو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ پریشان ہونا واقعی میں چھوڑ دیں گے۔ یہی میرا مشن ہے اس پروگرام میں۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشانی والا ذہن لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، بے سبب کبھی کبھی پریشان رہتے ہیں، حل کی طرف نہیں جاتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے جو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ پریشانی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم پریشانی کے اندر نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پریشان آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اندر پریشانی آئی ہے، کسی وجہ سے آ گئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے وجہ ڈھونڈنی ہے، یعنی آپ کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی وجہ ہے، تو فوراً اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حل تلاش کرنا، ہمارا تو دماغ اس پر کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کے لیے وہ ایک شخص تھا نا، وہ ایک دن کھانے پہ گیا تو اس کا دوست بھی ساتھ تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دوست اس کا پریشان ہے، انہوں نے انجوائے کرنا تھا، ایک ٹریٹ تھی جو وہ ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے۔ تو اس نے کہا یار میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں اور تم ہو کہ پریشان ہوئے بیٹھے ہو، ایسا کرو پریشانی چھوڑو کھانا کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے تو میں اس کا حل ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، مل کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد دونوں مل کے خوب پریشان ہوں گے، تم بھی پریشان ہونا میں بھی۔ تو اس بات پہ وہ مان گیا اور یوں انہوں نے خوب مل کے کھانا کھایا، انجوائے کیا۔ کچھ دیر کے بعد جس شخص نے کہا تھا کہ مل کے پریشان ہو گئے، اس نے اسے یاد کرایا کہ یار ہم نے تو پریشان ہونا تھا، چلو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے کہ مجھے اس کا حل مل گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ ریلیکسیشن کی طرف جاتا ہے، یعنی ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ ریلیکس موڈ میں سب سے زیادہ ہمارا جو دماغ ہے وہ حل تلاش کرتا ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں وجہ ڈھونڈنی ہے، اور وجہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی حل کی طرف جانا ہے، ایک سوال اٹھانا ہے اور حل کی طرف جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی کو کہنا ہے کہ تجھے میں نے سائیڈ پہ رکھنا ہے، اس کے بعد میں خوب پریشان ہوں گا۔ آپ نے یہی کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک وہ لڑکی تھی نا، تو وہ لڑکی اکثر پریشان رہتی تھی اور پریشانی کی وجہ جب اس سے پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا، میری عمر جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ اس لڑکی کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ آ گیا اور یوں اس کی شادی طے ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اب تو خوش ہو نا، اب تو پریشان نہیں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہاں، ابھی کہاں پریشانی دور ہوئی ہے، جس دن منگنی ہو جائے گی اس دن میری پریشانی دور ہوگی۔ خیر کرتے کراتے اس کی منگنی بھی ہو گئی۔ جب منگنی ہوگی تو دیکھا گیا اگین وہ پریشان ہے۔ اس سے کہا کہ اب کیوں پریشان ہو، اب تو وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتی ہے نہیں، منگنیاں تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں، شادی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ آخرکار اس کی شادی بھی ہوگی۔ شادی والے دن دیکھا گیا تو پھر بھی وہ پریشان۔ اس سے پوچھا گیا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہے پتہ نہیں میں کس طرح لگ رہی ہوں گی۔ شادی کے بعد جب اس سے پوچھا گیا تو اسے یہ ٹینشن تھی کہ اس کی ساس اس کے ساتھ اچھی نہیں ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کے ساتھ اچھا ہے۔ اس کے بعد اس کی فکر ہو گئی کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد میں جب سب سے پہلے اس کی بیٹی ہوئی تو اسے یہ پریشانی تھی کہ بیٹا نہیں ہوا۔ جب بیٹا بھی ہو گیا، 3-4 بیٹے بیٹیاں ہوں گے، تو اس کے بعد اسے یہ فکر لگ گئی کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ یوں وہ لڑکی پریشان ہی رہی اور اسی پریشانی کو یہاں سے لے کے پریشانی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ ناظرین ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی ایسا ہی کریں گے؟ کیا ہم صرف اس وقت ہی پریشانی سے باہر نکلیں گے جب سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل تو رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز تو ارد گرد رہتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فیوچر کو لے کے یا ماضی کو لے کے ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ ریلیکس موڈ میں رہنا چاہیے، حال کو انجوائے کرنا چاہیے، یہ جو مومنٹ ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی حالات کی وجہ سے انسان پریشان یا اداس یا دکھی نہیں ہوتا، ٹینشن میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی جو اپروچ ہوتی ہے اس چیز کو لے کے، ان حالات کو دیکھ کے، آپ کی سوچ اس بارے میں کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کس اپروچ کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہتے ہو، یہ وجہ بنتی ہے آپ کی پریشانی کی۔ اس لیے ذرا سوچنا ہے اور پازیٹیو اینگل سے اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں مسائل کو حل کرنے کے نا ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں، زاویے ہوتے ہیں۔ پریشان ہونے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے مختلف پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مسائل جو ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی لے کے آتے ہیں، بہت بڑی نوید سناتے ہیں۔ اس طرح کئی بار ہوا ہے، جیسے کہ ایک رچرڈ نامی ایک شخص ہے جس کی بہت بڑی ایئر لائن ہے۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا، اس کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی۔ جب فلائٹ کینسل ہوئی تو اس کے بعد اسے احساس ہوا اور اس نے اپنی ایئر لائن خرید لی۔ اسی طرح ایک غریب عورت تھی، وہ ایک آفس میں کام کرتی تھی، گھر جاتے ہوئے ایک دن اس کی ٹرین مس ہو گئی۔
تو دوسری ٹرین کے انتظار میں اس نے ایک پوری کتاب لکھ دی اور بعد میں وہی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی اور اس نے اسے امیر تر بنا دیا۔ ایسی کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ ایک اور بھی شخص ہے جو ایک مشہور سوئمر ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے اچھے سوئمر کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک دوست نے دھکا دیا تھا اور وہ دھکا جب مجھے ملا تو میں اس وقت پریشانی کی حالت میں تیرتا رہا، مجھے کوئی حل نہیں نکل آیا، لیکن میں آخرکار اس تالاب سے تو باہر آ گیا، لیکن میں نے اس کے بعد سوچ لیا کہ میں نے سوئمر ہی بننا ہے۔ تو یوں کبھی کبھی مسائل، پرابلمز یا تکلیف اس لیے آتی ہیں چونکہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے، اس لیے بجائے کہ ہم پریشان ہوں ہمیں اس کی سلوشن کی طرف جانا ہے۔ ایک اور بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ پریشانیوں کا گڑھ ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک استاد محترم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان رہتا تھا، مجھے کوئی سلوشن نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب ہے اور تالاب کے اندر دو بطخیں جو ہیں وہ تیرتی تیرتی ایک دوسرے کے قریب پہنچی۔ جب قریب پہنچی تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی کی، چونچیں ایک دوسرے کو ماری اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں جو ہے مخالف سمت میں تیرنا شروع ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کنارے پہ جا کے وہ دونوں وہاں سے نکلی، اپنے پروں کو جھاڑا اور دوبارہ انہوں نے تیرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے یہ پورا منظر دیکھا تو ایک دم سے خیال آیا کہ اگر ان بطخوں کے پاس بھی پریشانی والا ذہن ہوتا تو ان میں سے ایک بطخ یہی سوچتی رہتی کہ آج اس نے میرے ساتھ بڑا غلط کیا ہے، وہ میری دوست تھی لیکن دشمن بن گئی ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو کیڑے پڑے، اس کو موت آئے، اس کو بد دعائیں دینی، اس کے بارے میں زہر اگلتے رہنا، ڈھیر ساری ایسی باتیں ہوتی جو وہ اس کے خلاف کرتی رہتی اور پھر اس کے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہوتا کہ وہ یقیناً میرے خلاف کوئی پلان کر رہی ہوگی، وہ اگین مجھے دھوکہ دے گی، وہ اگین مجھے چیٹ کرے گی، اب کبھی اس نے لڑائی کی تو میں اس کا منہ نوچ لوں گی، ایٹسٹرا۔ وہ تو ایک بطخ ہے، لیکن ہم بھی اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ذہن کو پریشانیوں سے دور کر لیں اور اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہیپن ہو جاتی ہے، کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کو اسی وقت وہاں پہ ہی ختم کرنا چاہیے۔ اگر پریشانیوں کو ہم دماغ میں رکھیں گے تو کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ حل تلاش کرنے سے ہوتا ہے اور ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے اس پہ ایک سوال اٹھائیں، پریشانی کو سائڈ پہ رکھیں اور سوچیں کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں پریشان ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ پریشانی میرے اندر ہے اور میں اس کو ایزیلی ختم کر لوں گا۔ اور اگر زیادہ پریشان کرے آپ کو وہ پریشانی تو اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں کھل کے جناب پریشان ہوں گا، یا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کی وائف ہے، کوئی بھی ہے جو بہت پریشان رہتا ہے تو اس کو کہیں کہ چلیں تھوڑی دیر ہم کھل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد خوب پریشان ہوں گے۔ یہ بات میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہو نا کہ پریشانی سے ہی مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں یا پریشان ہوئے بغیر رہا نہیں جاتا، تو چلیں ٹھیک ہے میں ایک پورا سیشن رکھ لوں گا، ہم خوب پریشان ہوں گے، لیکن نہیں، یہ پریشانی کا حل نہیں ہے۔ پریشانی کا حل یہ ہے کہ ہم حل تلاش کریں، وجہ ڈھونڈیں اور اس وجہ کی طرف جائیں، اس کے سلوشن کی طرف جائیں۔ یہ جو میں نے شروع میں ایک چیز بولی تھی کہ پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ اس کو سمجھیں گے اور واقعی میں پریشان ہونا آپ چھوڑ دیں گے اور آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ یہی میرا مقصد ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یقیناً اس کو دوسروں تک شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔